سید سربراہ حامد پساں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں مختصر سا بیان کیا تھا۔ آج اسی بیان کا بقیہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور ہم نے ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کو نبی علیہ السلام کے 3 حقوق کے بارے میں بات کی اور وقت ختم ہو گیا۔ آج انشاءاللہ تعالی بقیہ جو 5 حقوق ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کلام کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات جل شانہ مجھے حق سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے نمبر پہ جو اس امت کے اوپر حق ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، آپ کی غلامی اختیار کرنا، آپ کو رسول پر حق ماننا، اور دوسرے نمبر پر حق یہ ہے اطاعت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنا، یہ امت کے اوپر دوسرا حق ہے نبی علیہ السلام کا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو آپ نے فرمایا ہے اس کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا۔ یہ 3 حقوق پچھلے جمعہ مبارک کو ادا کیے تھے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی جل شانہ کی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ جو نبی علیہ السلام کے حق کو بیان کیا گیا وہ ہے محبت رسول، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے، یعنی کہ جتنے بھی ایسے رشتے یا تعلقات ہیں جن سے بندہ محبت رکھتا ہے یا وہ چیزیں جن سے بندہ محبت کرتا ہے، وہ چاہے کوئی رشتہ ہو، کوئی کاروبار ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ زیادہ محبوب سمجھتا ہے، ہر اس چیز سے بڑھ کے
نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی خالق کائنات جل شانہ نے کچھ ایسے تعلق، کچھ ایسے
المسلمین تھے. دوسرے نمبر پر خلافت آپ کو عطا کی گئی اور جتنی فتوحات آپ کے دور کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی، اتنی فتح کسی اور دور کے اندر، کسی اور صحابی کے دور میں اتنی فتح نہیں. اور جہاں تک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی بندہ نبی بن کے آنا ہوتا، کوئی نبی ہوتا، تو فرمایا میرا عمر نبی ہوتا. لیکن فرمایا کہ اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. جو خوبیاں نبی کے اندر ہوتی ہیں وہ نبی، وہ حضرت عمر میں تو خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ وسعت، وہ کمالات حضرت عمر میں پائے جاتے ہیں. لیکن فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. لیکن فرمایا لا نبی کے بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تذکرہ چھنا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ سے محبت بڑی ہے، لیکن فرمایا اپنی جان بھی کچھ عزیز ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے لیکن کچھ جان عزیز ہے. تو فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ایمان ہے لیکن ابھی تھوڑی کمزوری ہے. تو فرمایا یہ کمزوری اللہ کیسے دور ہوگی؟ فرمایا جب اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے طاقت والا ایمان عطا فرمائے گا. اور پھر کیا نکلا میرے محبوب خود فرماتے ہیں کہ میرے عمر کا پھر ایمان اتنا قوی ہوا، اتنا مضبوط ایمان ہوا کہ فرمایا جس راستے سے گزر جاتے تھے شیطان کو راستے چھوڑ دیتا تھا. یعنی کہ ایسا ایمان آج تو مسلمان ہو کے لوگ شیطان بنے پھرتے ہیں، عجیب صورت بن چکی ہے. لیکن فرمایا اتنا طاقت والا ایمان، اتنا مضبوط ایمان کہ اب پھر عمر نے اپنی جان بھی حضور کے نام پر قربان کر دی. فرمایا حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو پھر میرے محبوب نے ایک تاریخ جملہ فرمایا، فرمایا اب میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے پہ بھول جاتا ہے، شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا امت کے اوپر یہ چوتھا حق یہ ہے جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے نبی سے محبت کی جائے. کبھی موقع آئے جان دینے کا تو جان بھی حضور کے نام پہ قربان کر دی جائے، مال دینے کی باری ہے تو مال بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیا جائے. اولاد اگر حضور کے نام پہ وقف کرنی پڑ جائے تو اولاد کو بھی بغیر چلو چلا بغیر سوچے سمجھے حضور کے نام پہ وقف کر دیا جائے. اگر کوئی جائیداد ہے، کوئی مکان ہے، کوئی قرار ہے، کوئی ایسا موقع بن جائے کہ اس قرار کو، اس مکان کو، ہماری جائیداد کو حضور کے نام پہ مان لیا گیا تو پھر بندہ بغیر چلو چلا کے دے دے کہ ٹھیک ہے جناب یہ میں نے اپنی جائیداد حضور کے نام پہ وقف کر دی. مثال کے طور پہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیا دھیان نہیں کہ ہماری مسجد نمازوں سے چھوٹی پڑ جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اتنے زیادہ نمازی ہو جائیں اور ہم اعلان کریں کہ جناب ساتھ والے گھروں سے کوئی گھر خالی کر دیں حضور کے دین کے لیے، اللہ کے در کے لیے. تو اگر کوئی بندہ اس بات کو مان لے کہ میرا مقام دین کے لیے کام آنے مجھے ہو کیا چاہیے، میرا یہ ساتھ والا کمرہ، میرا یہ ساتھ والا قرار اگر مسجد کے اندر شامل ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کے اور احسان والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا مسجد قائم رہے گی، جب تک مسجد قائم رہے گی مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اس کو اس کے جانے کے بعد میں عطا فرماتا رہے گا اگر فی سبیل اللہ اللہ کی اطاعت کی دے دی جائے. تو گویا کہ ہر چیز سے بڑھ کے بندہ اپنے نبی سے محبت کرے. یہ چوتھا حق نبی علیہ السلام کا ہے امت کے اوپر، کلمہ کو مسلمان کے اوپر. اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا، نبی علیہ السلام کی تعظیم ادب احترام کرنا کہ
کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا اہل سنت پر یہ احسان ہے اور فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا احترام ہمیں عطا فرمایا ہے. چلو عبادت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی ذکر مصطفیٰ چھڑتا ہے سنی کا چہرہ کھل جاتا ہے. نام مصطفیٰ آ جائے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ صرف ادب کی بات ہے، تعظیم کی بات ہے. اس واسطے یہ تعظیم کا حکم قرآن بھی دیتا ہے کہ میرے محبوب سے ایسا ادب کرو، ایسا احترام کرو کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو. باپ کا نام لے کوئی بندہ انگوٹھے نہیں چومتا ہے، ماں کا نام لے کوئی بندہ انگوٹھے نہیں چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے. یہ ایک ایسا بات ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اس کے باپ کا نام لکھا ہو سکتا ہے کوئی بندہ محبت سے چوم لے تو ایک ایسا بات ہے. ہو سکتا ہے ہزاروں میں کوئی ایک باپ اور بیٹا ہو، لیکن اگر کوئی گناہگار بھی کوئی ہو اس کے سامنے نام مصطفیٰ لکھا ہو تو بندہ چوم کے آنکھوں کو لگا لیتا ہے. اب یہ ادب کہاں سے آیا، یہ احترام کہاں سے آیا؟ یہ ہے سارا کمال حضور سے محبت کا اعلان ہے. جب بندہ حضور سے حقیقتاً محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کے سرے کے اندر اللہ تعالیٰ دل کے اندر ادب اور احترام پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ 5واں حق جو حضرت قاری حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کیا جائے. اور 6 نمبر پر فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام کا حق یہ ہے امت کے اوپر کہ آپ کی مدح سرائی کی جائے، یعنی کہ آپ کی تعریف بیان کی جائے. ایک تعریف ہوتی ہے اشعار کی صورت میں اور ایک تعریف ہوتی ہے بندہ اپنے انداز میں جو اس کی زبان ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، بندہ حضور کی گفتگو کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی کہ تعریفی کلمات بیان کرتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حضور کی تعریف بیان کیا جائے. اور تعریف کیسے ہوتی ہے اس کو یوں سمجھ لیں. جب ہم کسی اپنے پیارے کے ساتھ ملتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، دکان میں کبھی کوئی ملنے والا آ جاتا ہے، ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی موضوع چھٹ جاتا ہے تو ہم گفتگو کرتے کرتے اس بندے تک پہنچتے ہیں، اس دام تک پہنچ جاتے ہیں جس سے ہمیں سچی لگن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. بار بار ہم اس کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، یار میرا وہ فلاں دوست ہے وہ ایسے کرتا ہے، ہاں وہ میرا فلاں دوست ہے اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، وہ اس طرح یہ کام کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. مطلب کہ جس کے ساتھ کوئی خاص تعلق یا خاص محبت ہوتی ہے بندہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریف، اس کے بارے میں گفتگو کرنا پسند کرتا ہے یا اس کے بارے میں گفتگو سننا پسند کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ امتی حضور کی تعریفیں کریں. یعنی کہ جب ہم آپس میں محبت گفتگو ہوں، کلام کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی چل رہا ہو، لیکن بات وہاں بنا کے حضور کی ذات پہ آنی چاہیے کہ ہمارے حضور ایسے ہیں، ہمارے حضور ایسے ہیں، ہمارے حضور گفتگو کرتے تھے تو اشرا کرتے تھے، ہمارے حضور جب کوئی لباس پہنتے تھے تو ایسا لباس پہنتے تھے، ہمارے حضور کھانا کھاتے تھے تو ایسے کھانا کھاتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے ایسے لگتا جیسے پھول جو ہے وہ نشان کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بات گھما پھرا کے حضور کی ذات پہ آ جائے. اگر ہمارے درمیان کا ایسا ماحول بن جائے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے حضور علیہ السلام کا یہ بھی حق ادا کر دیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بڑی جنگیں ہوئی اور اس کے بعد یہ آج بڑی مشکلوں سے اسلام ہمارے تک پہنچا. اس دور کے اندر جب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی کے اندر جب موجود تھے اس وقت 2 طرح سے جنگیں ہوتی تھی. ایک تو جنگ عمومی طور پہ مشہور ہے، جیسے تلوار اور نیزوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ جنگ ہونے میدان جنگ کے اندر وہ دونوں طرف سے طریقہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوتی اور پھر آپس میں لڑتے، پھر کچھ مارے جاتے کچھ بچ جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے جنگ کا، اور ایک طریقہ اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ کافی لوگ جو زیادہ علم والے تھے اس وقت کے دور میں، ان میں کچھ ایسے تھے جو اشعار کہا کرتے تھے
پھر ان کا جو بڑا ہوتا وہ آگے اس کلام کو مکمل کرتا. تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر لوگ جو شعر کہا کرتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے اور ایسے شعر کہتے کہ جس سے حضور علیہ السلام کی نفی کی جاتی. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت کے اندر بہت بڑے آپ بھی عالم تھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور بڑی فراست عطا فرمائی تھی. آپ بھی اس دور کے اندر اشعار کہا کرتے تھے اور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ ادھر سے کافی لوگ اشعار پڑھتے، ادھر سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے اے عبداللہ تمہارے جو اشعار ہیں کافروں کے لیے تیروں اور تلواروں کی مانند ہیں. جیسے مسلمان تلوار لے کے کافر کو پر حاوی ہو جاتا ہے، تیروں کے ساتھ کافروں کو مارتا ہے، تو فرمایا تمہارے یہ جو اشعار ہے، تمہارے یہ جو کلام ہے، یہ کافروں کے لیے تیروں کی مثل ہے. یعنی کہ جہاں تلواریں چلتی تھی اس دور کے اندر اشعار بھی بیان کیے جاتے تھے اور صحابہ اس دور کے اندر بھی اس طریقے سے بیان کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک بہت زیادہ تذکرہ پایا جاتا ہے حدیث کے اندر، اور آپ بھی حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ اشعار بیان کرتے تھے. تو لہذا یہ اشعار کی صورت کے اندر حضور علیہ السلام کی مدح ثنائی کرنا، حضور کی تعریفیں بیان کرنا، یہ بھی امت کے اوپر حضور کا حق ہے کہ ہر امتی جتنا ہو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ حضور کی تعریفیں بیان کیا جائے. اور آگے 7ویں نمبر پہ حضور علیہ السلام کا جو حق بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنا. اب یہ بھی حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کرے کہ کچھ وقت ایسا نکالے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ایک وقت محسوس کرے کہ یہ وقت دل کے اندر میں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے. جیسے ہمیں کبھی کوئی کام ہو کسی بڑے بندے کے ساتھ تو 2-4 ذرائع سے ہم بڑی مشکل کے ساتھ اس سے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس سے ٹائم لیتے ہیں. اب وہ بندہ اپنی مرضی سے ٹائم دیتا ہے کہ جناب 4 دن کے بعد فلاں وقت میں فلاں گھنٹے میں جناب آپ میرے ساتھ ملاقات کرنا فلاں جگہ پہ. اتنے راستوں سے اس سے رابطہ نکالنا، پھر اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے جو اس نے ٹائم کہا اس کے مطابق اس ٹائم پہ ہم نے اس سے ملاقات رکھی اور جتنا ٹائم دیا آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ، پھر ہم نے اس سے اپنا مطالبہ کیا اور پھر وہ پورا ہوا. یہ تو عام بندے کی مثال ہے، لیکن ہمارے حضور علیہ السلام نے ہر پابندی جو ہے ہم سے ختم فرما دی. فرمایا جب بھی کوئی بندہ میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا جمعے کا روز ہوتا ہے جب، تو فرمایا جمعے کا روز تو خصوصیت کے ساتھ میں اس کا درود و سلام خود سنتا ہوں. عام دنوں میں فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتے میری بارگاہ کے اندر تمہارا درود و سلام لے کے آتے ہیں، اور فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. اور فرمایا جب کوئی بندہ اس طرح کوئی حاجت رکھتا ہو تو پھر اس کو چاہیے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے. ہم جو دوسروں کو کہتے ہیں جناب یہ بڑا مسئلہ، میرا مسئلہ ہے، حل نہیں ہوتا، کسی سے حل کروا دو، یہ پریشانی ہے، کاروبار میں یہ رکاوٹ آ گئی ہے، گھریلو نچاکیاں ہیں، بیماریوں نے جناب یعنی بڑا زور پکڑا ہوا ہے، بے برکتی ہوگی، طرح طرح کے مسائل ہیں. ہم کبھی ادھر بیان کرتے ہیں، کبھی ادھر جا کے مشورے کرتے ہیں، کبھی ادھر جا کے مشورے کرتے ہیں. ایک مشورہ مدینہ شریف ادھر کر لیا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. دائیں بائیں تو وہ جائے جس کا کوئی مالی وارث نہ ہو. اب دیکھو نا جس کے گھر میں اس کا سربراہ نہ ہو، والد صاحب کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، اکیلا ہو، تو ظاہر ہے کبھی مشورے کی ضرورت پڑ جائے، وہ کبھی کسی دوست کے پاس جائے گا، کبھی کسی دوست کے پاس جائے گا. لیکن جس کا بندہ ہی، جس کے گھر کا جو سربراہ جو ہے، جس کے والد صاحب کے جناب علی وہ صاحب علم ہو، صاحب منصب ہو، صاحب اقتدار ہو، اور اس کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے جناب دائیں بائیں جانے کی کہ کبھی ادھر مشورہ کرے، کبھی ادھر مشورہ کرے. اس کو پتا ہے میرے والد صاحب جناب صاحب منصب ہے،
نظر سیدھی گنبد خضرا پہ جما لو، اللہ ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ یہ 7ویں نمبر پہ جو حق ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ درود و سلام پڑھنا یہ صرف ہم ہی یہ کام نہیں کرتے، بلکہ یہ جو شجر و حجر ہیں، جو بے جان دار چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج امتی پڑھ کے بعد مرتبہ سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہے جناب درود یہ پڑھنا جائز ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ درود پڑھے تو ثواب ہوتا ہے، یہ درود پڑھے تو جناب ثواب نہیں ہوتا؟ امتی پڑھ کے عقل رکھنے کے باوجود قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے پھر بھی طریقے تلاش کرتا ہے۔ اور میں تمہیں اس کی کہانی سناؤں گا جس نے قرآن پڑھا ہے، نہ جس نے حدیث پڑھی ہے، نہ جس نے کوئی کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، اور نہ ہی وہ انسان ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، انسانوں سے ہٹ کے حضور علیہ السلام سے ہر چیز پیار کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کافر کے کسی کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، وہاں پہ قیام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، قریب کچھ جنگلات میں کچھ درخت وغیرہ تھے، نیچے پڑاؤ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے پہرا دینا ہے، سارے صحابہ آرام کر رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو اٹھا دینا، بقیہ سارے صحابہ آرام کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پہرا دیں۔ نبی علیہ السلام کی آرام فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ غلام حضرت عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی آپ پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیتے دیتے کیا ہوا، سارے صحابہ سو گئے، میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ایک عجیب منظر دیکھا، سامنے سے ایک درخت جناب علی اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، وہ انسانوں کی طرح چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں، عجیب منظر ہے، کبھی ایسا نہ دیکھا کہ درخت چلتے ہوئے جناب علی حضور کی بارگاہ میں آئے، کبھی ایسے حالات نہ دیکھے، لیکن آج عجیب منظر دیکھا، ایک درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کے چہرے مبارکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، جہاں سے آیا تھا وہاں پہ جا کے لگ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام ڈر اٹھے، میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا حضرت عبداللہ بڑے پریشان، عجیب حالت ہے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، کس بات نے تجھے پریشان کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر دیکھا ہے، سارے صحابہ آرام فرما تھے، آپ بھی آرام کر رہے تھے، آپ بھی سو رہے تھے، میں نے عجیب منظر دیکھا، آقا وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے وہ چل کے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، کچھ دیر کھڑا رہا، کھڑا رہنے کے بعد پھر واپس پلٹ گیا۔ میں حیران ہوں، آج تک کبھی ایسا منظر نہ دیکھا نہ کبھی سنا، لیکن عجیب بات ہے یہ درخت ہو کے چل کے آیا پھر واپس چلا گیا، مجھے بات کی سمجھ نہ آئی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ پریشان نہ ہو، اس درخت نے اپنے رب سے عزت مانگا، یا اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، فرمایا اگر تم نے عزت عطا فرمائے، اگر تم مجھے طاقت عطا فرمائے، تیرے محبوب کو سلام نہ کر کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام ظاہری آنکھیں بند آرام فرما رہے ہیں، وہ بات جو حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں نہ پہچان سکے، کیا کرنے آیا درخت، کیا کہہ کے گیا، کیا پڑھ کے گیا، کیا کر کے گیا، کچھ پتہ نہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ جو تو دیکھ رہا تھا تجھے پتہ نہ چلا، فرمایا وہ درخت بھی میرا امتی ہے، فرمایا وہ مجھے سلام کر کے گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم محبوب علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں چل رہے تھے، میں نے جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے، ادھر سے درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آتی۔ پتہ چلا درود و سلام پڑھنا یہ صرف ایک مسلمان مومن کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ جو پتھر ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ امتی کے اوپر 7واں
حق ہے، یہ امتی کو چاہیے کہ جو کلمہ پڑھنے والا بغیر سوچے بغیر دلیلیں تلاش کرے، بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی بڑی کمی ہے کہ ہم دعا بھی نہیں کرتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا کاروبار چمک جائے، لیکن جس نے چمکانا ہے ادھر توجہ کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کاروبار چمکنا ہے، جس کی وجہ سے رب نے اولاد عطا فرمانی ہے، جس کی وجہ سے رب نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمانی ہے، ادھر توجہ نہیں ہے، تو فرمایا اس ذات کا تمہارے اوپر حق یہ ہے تم جس حالت میں بھی ہو درود و سلام کرو، اللہ رحمتیں بھی برسائے گا، اللہ درجے بھی بلند کرے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ آخری حق اور اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا امت کے اوپر آخری حق یہ ہے جو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقوق بیان کیے، ان میں سے میں بیان کر رہا ہوں، اور علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 8ویں نمبر پہ جو حق ہے امتی کے اوپر، وہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دیش کی زیارت کر کے رہنا، مدینہ کی زیارت کرنا، مدینے جانا، یہ حق ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا وہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہ کیا لینے کے لیے جانا ہے۔ 2016 میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو ہم مکے سے، آپ یقین کریں یہ ہڈ بھی تھی جسے کہتے ہیں نا، میں وہ سنانے لگا ہوں، ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر تو کبھی مقدر بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں، جیسے فصل پکتی ہے نا تو پھول بھی اگتے ہیں، کنک بھی لگتی ہے، لیکن ساتھ کیڑے مکوڑے، ساتھ جناب وہ ایسی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں جو اس فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سفر جاری تھا، بس کے اندر طرح طرح کے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اہل محبت بھی تھے، کچھ اہل اعتراض بھی تھے، تو کچھ دو عورتیں آپس میں بیٹھ کے اپنا میں گفتگو ہوئی۔ اب وہ کیا کہتی ہیں؟ ایک کہتی ہے کہ اللہ کرے جلدی جلدی سے مدینے پہنچ جائیے، آپ کو سبحان اللہ۔ یہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کرے جلدی جلدی مدینے پہنچ جائیے، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ ایمان کی علامت ہے، بندہ کہتا ہے یار رات سے دن نہ چڑھے، ہم فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اب وہ دو عورتیں وہاں پہ گفتگو ہیں، ایک کہتی ہے کہ اللہ کرے جلدی جلدی سے مدینے پہنچ جائیے، تے دوسری کہتی ہے اسی مدینے رہن کی جانا ساڈا تے ہے کی ہے نا بد نصیبی۔ ایک کہے کہ اللہ کرے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اور حضور کی حدیث ہے فرمایا جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرے، فرمایا جو میرے مدینے میں مرے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مدینے میں موت عطا فرمائے۔ بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس کو رب پسند کر لے اللہ اس کو بھی وہاں پہ جانے کے لیے کوئی نہ کچھ اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا یہ صرف ایمان کا حصہ نہیں، رب کا حکم ہے۔ خالق کائنات جل شان فرماتے ہیں انہم اضطروا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ فرمایا جب کوئی بندہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتا ہے، کوئی بندہ گناہ کر لے، اس کو چاہیے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ، فرمایا پھر اللہ سے معافی مانگے، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، پھر رب کے دربار سے جناب علی معافی مانگے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا واستغفر اللہ لهم الرسول لوجدوا اللہ، پھر فرمایا اگر رسول تمہارے لیے شفاعت فرما دے، کون شفاعت کرے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی محبت کے گن گاتے ہیں۔ فرمایا محبوب علیہ السلام لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر فرمایا وہ محبوب تمہارے لیے لبوں کو ہلا دے، وہ تمہاری شفاعت کر دے، تو پھر فرمایا تم اپنے رب کو بڑا ہی رحیم و کریم بخشن والا پاؤ گے۔ گویا کہ گناہ گار ہو امتی تو اس کو چاہیے وہ مدینے میں جائے، نہیں جا سکتا تو مدینے کی طرف منہ کر لے، گنبد خضرا کا تصور باندھ کے، بندہ حضور کا تصور باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ اپنے اس محبوب کا صدقہ، اس سونے محبوب کا صدقہ جس کے حسن کی کائنات کے اندر مثال نہیں بنتی ہے، جس جیسا حسین مولا کریم تو نے اپنے نبیوں میں بھی کسی کو نہیں بنایا ہے، جس کے حسن کی خیرات مولا تو نے سارے نبیوں پر عطا کی، ساری کائنات اپنے محبوب کے حسن کی خیرات
महबूब के हुस्न का सदका हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बंदा मांगने वाला वो देर नहीं लगती है, इसलिए बस अंदाज में थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है। इस वास्ते ये जो हुकूक मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर हुकूक हैं। कोशिश फरमाएं इनको अदा किया जाए, और यही हकीकी मानों में ईमान है, और यही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला जल्ल शानहू प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तमाम हुकूक हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।